لیکن باربر میں جو ہے نا الحمدللہ ادھر جو باربر ہیں وہ ایک ڈاکٹر سے زیادہ پیسے کما سکتے ہیں. باربر شاپ ہوتی ہیں پاکستان والا سین نہیں. ادھر کیا کہتے ہیں آپ کو کمپنی رجسٹر کروانی پڑتی ہے, لوکل کونسل سے کیا کہتے ہیں رجسٹر کروانا پڑتا ہے اپنا بزنس, اور آپ کو جو ہے نا وہ پبلک لائبلٹی انشورنس بھی لینی پڑتی ہے, کیونکہ اگر خدا نخواستہ کسی کو کٹ لگ جاتا ہے یا کسی کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو ادھر یہ جو شاپ ہے اس پہ رفلی اراؤنڈ 50K تک آ جاتا ہے. صحیح ہے. باقی میری 4 اور برانچیں بھی ہیں تو ان میں جو ہے نا وہ تقریباً 20,000 پاؤنڈ بھی لگتے ہیں. اردو کے ساتھ میں ہوں ذوالقرنین بشیر. ناظرین, یہاں پہ برطانیہ میں بزنس کرنا کتنا مشکل ہے اور کس طرح سٹارٹ کیا جا سکتا ہے, ہم نے یہ ایک سلسلہ شروع کیا ہے کہ مختلف ہم بزنسز پہ جا کے تو بات چیت کرتے ہیں, جو بزنس آنر ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ کاروبار کیسے شروع کیا جائے اور کتنی انویسٹمنٹ آتی ہے اور پروفٹ کی شرح کیا ہے. آج ہمارے ساتھ موجود ہے نقاش احمد صاحب, جو یہاں پہ گزشتہ 13 سال سے جو ہے وہ باربر کا کام کر رہے ہیں. ان سے پوچھیں گے کہ اس فیلڈ میں کیسے آئے اور کتنی کی انویسٹمنٹ چاہیے ہوتی ہے, پروفٹ کی شرح کیا ہے, اور اگر کوئی کرنا چاہتا ہے یہ ہنر پاکستان سے سیکھ کے آتا ہے تو کیسے وہ یہاں پہ آ کے تو یہ کام شروع کر سکتا ہے, اور اگر یہاں پہ کوئی سیکھنا چاہتا ہے تو اس کا کیا طریقہ کار ہے. بہت شکریہ سر, آپ نے ٹائم دیا, آپ کافی بزی تھے ہم نے دیکھا ہے. سب سے پہلے یہ بتائیں کہ یہاں پہ اگر ایک آدمی کے پاس ہنر ہے تو وہ اس فیلڈ میں کیسے آ سکتا ہے جو بندہ نیا پاکستان سے آ رہا ہے؟ دیکھیں جی, سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ میرے پاس آئے, اور دوسری بات یہ ہے کہ ادھر جو ہے جس کے پاس اسکل ہے وہ چاہے باربر ہے چاہے وہ کوئی بھی ہے نا, تو اس کو ایزیلی کام مل جاتا ہے جی. اور دوسرا یہ کہ ہمارے کام میں ماشاءاللہ زیادہ یہی ہوتا ہے کہ اگر آپ پاکستان سے یا انڈیا بنگلہ دیش جدھر سے بھی اگر آپ آ رہے ہیں نا, آپ کے پاس کوئی نہ کوئی اسکل ضرور ہونا چاہیے, کیونکہ اسکل کی وجہ سے نا آپ کو ادھر پریشانی اٹھانی نہیں پڑتی. اوور آل ابھی دیکھیں نیئرلی 7.5 لاکھ بندہ جو ہے نا وہ ادھر آیا ہے پریویسلی 6 منتھ میں نا, انہوں نے اسکل ورک ویزا دیا ہے. تو ابھی یہی ہے کہ لوگوں کے پاس جابیں کم ہیں کیونکہ ان کے پاس اسکل نہیں ہے. تو میرا یہی ہے کہ آپ سے کہ جو بھی پاکستان سے یا انڈیا سے ایشیا سے جہاں سے بھی آ رہے ہیں نا, ان کو جو ہے نا وہ کوئی نہ کوئی ان کے پاس اسکل ہونا چاہیے تاکہ وہ ادھر فیملی کے ساتھ آئیں, ان کو کوئی مسئلہ نہ ہو. اچھا, یہ جو آپ نے دکان بنائی ہوئی ہے اس پہ کتنا خرچہ آ جاتا ہے یہ دکان کھولنے میں, اور طریقہ کار کیا ہے؟ بیسیکلی یہ جو شاپ ہے اس پہ رفلی اراؤنڈ 50K تک آ جاتا ہے. صحیح ہے. باقی میری 4 اور برانچیں بھی ہیں تو ان میں جو ہے نا وہ تقریباً 20,000 پاؤنڈ بھی لگ جاتا ہے. لیکن جو یہ ہے نا کہ ڈیپینڈ ہے آپ کس طرح کی, آپ کی لوکیشن کیسی ہے اور آپ جو ہے نا کدھر ہیں, وہ ایریا کے حساب سے پھر آپ کا نا وہ کرایہ ہوتا ہے. کم سے کم اگر کوئی آدمی سٹارٹ کرنا چاہتا ہے, ظاہر سی بات ہے جو نیا بندہ آیا ہے 2 سال 3 سال اسے ہوئے ہیں, اس کے پاس 50,000 یا 20,000 نہ ہو تو وہ کتنے پیسوں میں جو ہے وہ سمجھ لیں کہ پنجابی میں جسے کہتے ہیں دھکا لگا کے کام کر سکتا ہے؟ دیکھیں دھکے والا سین تو نہیں ہے ادھر یہ ہے کہ آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے, کیونکہ میں بھی جب نیا آیا تھا میرے پاس بھی کچھ نہیں تھا. الحمدللہ میرے پاس صرف یہ ہنر تھا, اور مجھے آتے ہی تیسرے دن کام مل گیا تھا, کیونکہ میں 2011 جون میں آیا تھا اور اس وقت 2012 میں اولمپک تھی. تو انہوں نے بہت بندہ جو ہے نا وہ اوورسیز ادھر منگوایا تھا, کیونکہ ان کو نا بندوں کی ضرورت تھی. تو الحمدللہ اس وقت بھی کام کے حالات کافی خراب تھے, تو میں نے 25 پاؤنڈ ڈے پہ کام سٹارٹ کیا تھا, اور ابھی الحمدللہ میرے پاس 11 بندے کام کرتے ہیں. اچھا. اب ایک اور چیز یہ ہے کہ ایک آدمی جو آتا ہے ادھر, وہ آ کے یہاں پہ یہ کام سیکھنا چاہتا ہے تو وہ کیسے سیکھ سکتا ہے, کیا طریقہ کار ہے؟ دیکھیں بھائی, کام جو ہے نا وہ سیکھ تو ادھر سکتا ہے, لیکن ادھر تھوڑا سا نا مشکل ہو جاتا ہے, کیونکہ ادھر ظاہری بات ہے آپ جو ہے نا وہ کچھ کر نہیں سکتے, کیونکہ لوگ آپ کو سو کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ہماری جو یہ باربر شاپ ہوتی ہیں پاکستان والا سین نہیں. ادھر کیا کہتے ہیں آپ کو کمپنی رجسٹر کروانی پڑتی ہے, لوکل کونسل سے کیا کہتے ہیں رجسٹر کروانا پڑتا ہے اپنا بزنس, اور آپ کو جو ہے نا وہ پبلک لائبلٹی انشورنس بھی لینی پڑتی ہے, کیونکہ اگر خدا نخواستہ کسی کو کٹ لگ جاتا ہے یا کسی کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو ادھر لوگ جو ہے آپ کو سو کر دیتے ہیں. تو اس وجہ سے میرا یہی ہے کہ جو پاکستان سے آ رہے ہیں کم سے کم ان کے پاس تھوڑا بہت ہنر ہو, باقی ادھر آ کے 2-3 مہینے میں وہ اپنا جو ہے نا سیٹ کر سکتے ہیں اپنے آپ کو. اچھا, میں آخری سوال آپ سے یہ پوچھوں گا, ایک بندہ اگر وہاں سے کام سیکھ کے بھی آتا ہے تو اسے یہاں سے 2-3 ماہ چاہیے ہوں گے کہ وہ اپنے آپ کو اس فیلڈ میں جو ہے وہ لانے کے لیے 2-3 ماہ وہ سیکھنا پڑے گا اسے؟ جی بالکل بھائی, ایٹ لیسٹ 2-3 ماہ تو چاہیے ہوتے ہیں, کیونکہ یہ ہے کہ تھوڑا سا نہیں ادھر تھوڑا ڈفرینٹ ہوتا ہے, پاکستان میں تھوڑا سا کام ڈفرینٹ ہے, لیکن یہ ہے کہ اگر اب وہ آئے نا 1-2 مہینے میں الحمدللہ وہ اپنا کام سیٹ کر کے تو پھر اچھی سیلری جو ہے نا وہ کما سکتا ہے. اچھا, ایک آخری اور اہم سوال یہ میں بھول گیا تھا کہ کوئی بھی کاروبار ہے اس میں ایک پروفٹ کی شرح ہوتی ہے, تو اس میں پروفٹ کی ریشو کیا ہے؟ آپ اگر یہ کام 20,000 یا 30,000 لگا کے دکان کھولتے ہیں تو مہینے میں آپ یا سال میں کتنے پیسے جو ہے وہ کما لیتے ہیں؟ جی ابھی یہ تو آپ نے بڑا مشکل سوال پوچھ لیا ہے, میں بتانا بھی نہیں چاہ رہا, لیکن باربر میں جو ہے نا الحمدللہ ادھر جو باربر ہیں وہ ایک ڈاکٹر سے زیادہ پیسے کما سکتے ہیں.
جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ تو جیسا کہ آپ نے دیکھا، اس سے پہلے بھی ہم نے کچھ بیرسٹرز ہیں ان کا بھی انٹرویو کیا ہے، تو ہر طرف سے یہی آوازیں آ رہی ہیں کہ اسکل آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ یہاں پہ اسکل کے حساب سے جو ہے وہ آپ کو پیسے ملتے ہیں، اور آپ کو اسکل کے حساب سے جو ہے وہ سوسائٹی میں سراہا بھی جاتا ہے۔